فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار کتاب پڑھ رہے ہیں ہم سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہے اس کا حصہ دویم کتاب کا، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 31، اور الحمدللہ ہم کتاب کے صفحہ 473 پر پہنچ گئے ہیں۔ تقریباً کتاب بالکل ختم ہونے کے مراحل میں پہنچ گئی ہے، یا 2 یا 3 ریکارڈنگز باقی ہیں، ہو سکتا ہے ہم 2 میں اس کو مکمل کر لیں۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ پیج 473 پہ حصہ چہارم، یعنی اس کتاب کا آخری حصہ، شہدائے کربلا کے چہلم کے واقعات۔ آئیے اس پورے صفحے پہ صرف یہی لکھا ہوا ہے۔ دوسرا صفحہ ہے 474، یہاں پر لکھا ہے صرف 2 لائنیں ہیں کہ سلام ہو ان مقدس جسموں پر جن کے ٹکڑے صحرا میں بکھر گئے، اور بریکٹ میں لکھا ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف، یہاں پہ یہ لکھا ہے۔ پھر 475 صفحے پر باقاعدہ ہیڈنگ کے ساتھ ریڈنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہیڈنگ ہے شہدائے کربلا کے چہلم کے واقعات۔ لکھا ہے ہم اب حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کے چہلم کے سلسلے میں نیز حضرت جابر رضی اللہ بن عبداللہ انصاری اور عطیہ اوفی عین واو فے چھوٹیے کی زیارت کے عنوان سے ذیل میں قدر تفصیل سے حالات تحریر کرتے ہیں تاکہ قارئین کرام پر روز اربعین کے واقعات و حالات واضح ہو جائیں۔ ہیڈنگ آ گئی حضرت جابر اور عطیہ رضی اللہ کی امام علیہ السلام کی قبر اقدس پر حاضری۔ لکھا ہے عطیہ اوفی عین واو فے چھوٹیے اوفی رضی اللہ کا کہنا ہے کہ میں اور جابر رضی اللہ بن عبداللہ انصاری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے عازم سفر ہوئے۔ جب ہم کربلا کے بیاب و گیاہ صحرا میں پہنچے، جابر رضی اللہ دریائے فرات کے کنارے گئے اور انہوں نے زیارت روضہ امام عالی مقام علیہ السلام کے لیے غسل کیا۔ ایک کپڑا لے کر باندھا اور دوسرے کپڑے پر ڈالا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک تھیلا کھولا اور اس سے خوشبودار کوفی بوٹی کی جڑ کا سفوف نکالا۔ جابر رضی اللہ نے اسے اپنے بدن پر لگایا اور اس کے بعد مرقد مطہر کی طرف چل پڑے۔ ان تمام حالات میں آپ علیہ السلام کی زبان پر ذکر الہی جاری تھا۔ ہر قدم پر زبان تسبیح الہی سے معطر تھی۔ ہم چلتے چلتے قبور شہدائے کربلا پر پہنچے تو اس وقت جابر رضی اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قبر مظلوم علیہ السلام پر پہنچا دو، کیونکہ جابر رضی اللہ اس وقت نابینا ہو چکے تھے اور ان کے بڑھاپے کا زمانہ تھا، اور ان کی عمر اس وقت قریب 75 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں نے جابر رضی اللہ کے ہاتھ کو تھاما، اور جب ان کا ہاتھ امام علیہ السلام کی قبر مقدس پر لگایا تو وہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئے اور قبر امام علیہ السلام پر گر گئے۔ میں نے انہیں ہوش میں لانے کے لیے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تو وہ ہوش میں آئے اور 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین، اور پھر کہا کہ کیا دوست اپنے دوست کو جواب نہیں دے گا۔ یہ پڑھتے ہوئے ہم پیج 476 پر آ گئے ہیں اور ساتھ ہی 477 بھی پڑھیں گے کہ کیا دوست اپنے
دوست کو جواب نہیں دے گا؟ پھر کہا کہ آپ علیہ السلام کس طرح جواب دیں گے کہ آپ کے گلوئے مبارک کا خون تو آپ علیہ السلام کے سینے اور پاؤں پہ بہہ چکا ہے، اور آپ علیہ السلام کا سر اقدس اور جسم مبارک ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ انصاری کے اس کلام سے مراد مصیبت بیان کرنا تھا، وگرنہ وہ مقام امام علیہ السلام اور منصب امامت سے بخوبی معرفت رکھتے تھے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ کی زیارت کے کلمات اس مطلب و مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جابر رضی اللہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام سید الانبیاء کے فرزند ارجمند، مومنین کے مولا و آقا، پرہیزگاروں کے رہنما اور رہنماؤں کے سرمایہ حیات، گلدستہ کسا کے 5ویں پھول اور سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر ہو، اور آپ علیہ السلام اس بلند مقام پر کیوں کر فائز نہ ہوتے جس کی پرورش سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے ہو، اور آپ علیہ السلام نے متقی ہستیوں کی آغوش میں پرورش پائی اور شیر ایمان پیا، اچھے طریق سے زندگی گزاری اور پاک بازی میں سامان آخرت باندھا۔ لیکن اے میرے آقا، آپ علیہ السلام کے ہجر و فراق نے مومنین کے دلوں کو جلا دیا ہے، اور وہ آپ علیہ السلام کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام زندہ و جاوید ہیں، بس آپ علیہ السلام پر سلام اور خوشنودی خدا ہو، اور بتحقیق میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے راستے پر چلے۔ اس کے بعد جابر رضی اللہ نے دوسرے شہدائے کربلا پر سلام بھیجا اور زیارت کے کلمات کو آخر تک پڑھا۔ اس کے بعد کہا کہ خدا کی قسم ہم اس سفر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے۔ عطیہ رضی اللہ کا کہنا ہے کہ میں نے جابر رضی اللہ سے پوچھا کہ ہم کس طرح شہیدوں کے ثواب اور اجر میں شریک ہیں، حالانکہ نہ ہم نے صحراؤں کی خاک چھانی، نہ پہاڑوں کے سفر کیے، نہ جہاد کیا، نہ زخمی ہوئے، جبکہ اس گروہ یعنی شہداء بریکٹ میں لکھا ہے، اس گروہ نے تو شہادت پائی، سر تنوں سے جدا ہوئے، ان کی عورتیں بیوہ ہوئیں، ان کے بچے یتیم ہوئے، اور جنہیں شہر بشہر اسیری کی حالت میں پھرایا گیا۔ تو جابر رضی اللہ نے کہا کہ عطیہ، میں نے اپنے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے انورٹڈ کاما، جو کسی گروہ کو دوست رکھتا ہے وہ اسی گروہ کے ساتھ محشور ہوگا، اور ہر وہ شخص جو کسی قوم کے عمل سے محبت کرتا ہے وہ اس میں شریک ہے۔ خدا کی قسم میری اور میرے اصحاب کی نیت وہی ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب با وفا کی تھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس مطلب کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ جابر رضی اللہ بڑھاپے کے سبب سے اور بینائی نہ ہونے کی وجہ سے جنگ میں شرکت سے معذور تھے، لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کے قیام جہاد اور تحریک حسینی علیہ السلام کو دل و جان سے قبول کرتے تھے۔ ان کا ارادہ قیام امام علیہ السلام میں شمولیت کا تھا۔ شریعت اسلامیہ میں اس مطلب کو شرکت در ہدف، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، شرکت در ہدف کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، لہٰذا جو انسان عملی شرکت سے عذر شرعی رکھتا ہو اسے بھی شہید کا اجر ملے گا۔ اس مفہوم کو نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 12 میں پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ عطیہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ جابر رضی اللہ نے زیارت امام حسین علیہ السلام اور دوسرے شہدائے کربلا پر سلام بھیجا اور کہا کہ مجھے کوفہ لے چلو۔ ہم عازم کوفہ ہوئے، ابھی تھوڑا راستہ ہی چلے تھے کہ جابر رضی اللہ نے فرمایا کہ اے عطیہ رضی اللہ، میں تجھے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے گمان نہیں ہے کہ دوبارہ آپ رضی اللہ سے ملاقات ہو۔ یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے عطیہ رضی اللہ کوفے میں رہتا تھا اور جابر رضی اللہ مدینے میں، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے میں نے عرض کیا فرمائیے آپ کیا وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ تو جابر رضی اللہ نے فرمایا کہ اے عطیہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کو دوست رکھو، کیونکہ یہ دوستی کی سزاوار ہیں دوستی کے سزاوار ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو دشمن رکھو، کیونکہ وہ دشمنی کے سزاوار ہیں، اگرچہ وہ بہت بڑے روزے دار کیوں نہ ہوں۔
پھر لکھا ہے کہ اس خاندان یعنی کہ بریکٹ میں اہل بیت علیہ السلام کے محبوں سے زیادہ مہربان رہا کرو، اگرچہ ان کا ایک پاؤں کثرت گناہ میں لغزش کھائے اور دوسرا پاؤں خاندان نبوت و رسالت کی محبت و مودت سے استوار ہو، کیونکہ ان کے محبوں کا مقام جنت ہے اور ان کے دشمنوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کتاب نفس المحموم صفحہ نمبر 322 اور منتہی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 321۔ ہم کتاب کے صفحات 478 پہ پہنچ گئے، ساتھ ہی 479 بھی پڑھیں گے۔ تاریخ کی بعض روایات میں جابر رضی اللہ اور عطیہ رضی اللہ کی قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عطیہ کا کہنا ہے کہ جب میں جابر رضی اللہ کو قبر امام علیہ السلام کے پاس لے گیا اور ان کا ہاتھ قبر پر لگایا تو وہ شدت غم اور حزن و ملال سے بے ہوش ہو گئے۔ میں نے ان کے چہرے پر پانی چھڑکا تو وہ ہوش میں آ گئے اور انہوں نے 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین، اور اس کے بعد وہ پورے خضوع و خشوع سے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے لگے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ مجھے شام کے راستے پر دور سے ایک سیاہی سی نظر آئی۔ میں نے اس واقعے کو حضرت جابر رضی اللہ کے گوش گزار کیا۔ جابر رضی اللہ نے اپنے غلام سے کہا اس سیاہی کی طرف جاؤ اور پتہ کرو کہ یہ کیا ہے، اگر وہ میرے ساتھ کے سپاہ ہوں تو مجھے جلدی سے اطلاع کر دینا تاکہ ان سے دفاع کیا جائے، کہیں وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، اور اگر وہ امام سجاد علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے کاروان کے دوسرے ساتھی ہوں تو ان کے آنے کی جلدی خوشخبری دینا، میں تجھے راہ خدا میں آزاد کر دوں گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ کے ہمراہ 2 اور افراد بھی موجود تھے، ایک عطیہ اور دوسرا آپ کا غلام۔ پھر لکھا ہے کہ غلام دوڑتا ہوا اس سیاہی کی طرف گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ کاروان اہل بیت علیہ السلام ہے۔ وہ دوڑتا ہوا انہی قدموں پر حضرت جابر رضی اللہ کے پاس آیا اور اہل بیت علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی۔ ایک وضاحت یہاں پر کرنی ہے، بے حد ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی بے خبری کے سبب عطیہ رضی اللہ کو حضرت جابر رضی اللہ کا غلام کہا ہے۔ عطیہ رضی اللہ بزرگ تابعین میں سے تھے۔ عطیہ رضی اللہ راویان حدیث اور قرآن کے بزرگ ترین مفسروں میں سے تھے اور انہوں نے خود 5 جلدوں پر مبنی تفسیر قرآن بھی لکھی تھی۔ اب لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ کے شاگرد تھے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ فدق کو آپ نے عبداللہ بن محض سے روایت کی ہے۔ عطیہ رضی اللہ کا نام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے تجویز فرمایا تھا۔ جب کاروان اہل بیت علیہ السلام کربلا میں داخل ہوا تو جابر رضی اللہ فوراً ننگے پاؤں اہل بیت علیہ السلام کے استقبال کے لیے دوڑے۔ جب وہ کاروان کے پاس پہنچے تو ان کے زخم تازہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھیں ساون بھادوں کے بادلوں کی طرح برسنے لگی۔ حضرت سید سجاد علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ سے فرمایا کہ انورٹڈ کاما جابر رضی اللہ خدا کی قسم اسی جگہ ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، ہمارے بچوں کے سروں کو کاٹا گیا، ہماری مستورات کو قیدی بنایا گیا اور ہمارے خیموں کو جلایا گیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے بشارت المصطفیٰ طبقۃ بقاف طبق نقل آیان الشیعہ طبع ارشاد اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 47۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے جابر رضی اللہ اور عطیہ رضی اللہ کا تعارف۔ لکھا ہے حضرت جابر رضی اللہ نے ہجرت مدینہ سے 15 سال قبل اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ آپ رضی اللہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد بزرگوار نے اسلام کی حمایت میں لڑتے لڑتے جنگ احد میں جام شہادت نوش کیا۔ جابر اور عطیہ کے والد سب سے پہلے اسلام لائے۔ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تشریف لانے سے پہلے ہی مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ جابر رضی اللہ نے ہمیشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ رضی اللہ کی نصرت و حمایت کی۔ آپ نے اسلام کی سربلندی اور احیاء اسلام کے لیے پیغمبر اسلام کی حمایت میں کل 19 جنگیں لڑیں۔ آپ نے جنگ بدر میں بھی شرکت فرمائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت جابر رضی اللہ نے امام علی علیہ السلام کی نصرت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، بلکہ آپ رضی اللہ نے ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام
کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ نے روزمرہ زندگی کو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ استوار رکھا، گویا آپ رضی اللہ کی زندگی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم پیج 480 پر آ گئے ہیں، 481 بھی ساتھ ہی پڑھیں گے۔ آپ رضی اللہ عالم اسلام اور مکتب تشیع کے مبلغ تھے۔ آپ نے اسلام اور حسین علیہ السلام کے مشن کی سربلندی کے لیے ہر ممکن کوششیں کی۔ آپ رضی اللہ امام علی مقام حسین علیہ السلام کے سب سے پہلے زائر تھے۔ حجاج بن یوسف جو بنی امیہ کا خونخوار بادشاہ تھا، اس نے آپ رضی اللہ کے بدن کو مولا کائنات علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کی محبت و مودت کے جرم میں آگ سے داغا۔ آپ رضی اللہ نے زندگی کے 94، 95 یا 96 سال خاندان عصمت و طہارت کی اطاعت میں گزارے۔ آپ نے 74، 75 یا 78 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ کی قبر اطہر جنت البقیع کے قبرستان میں واقع ہے۔ علامہ مام قانی میم الف میم قاف الف نون چھوٹی حضرت جابر رضی اللہ کی تاریخ وفات پر تحقیق کرنے کے بعد رقم تراز ہیں۔ بعید نہیں کہ آپ رضی اللہ نے 5ویں امام باقر علیہ السلام کے زمانہ امامت میں 117 ہجری یا 119 ہجری میں شہادت پائی ہو۔ اب حوالہ جات نوٹ کیجیے۔ اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256، تنقیح المقال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 200، الغدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21 اور قاموس الرجال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 199۔ اور اب ہم پڑھ رہے ہیں ہیڈنگ عطیہ صوفی رضی اللہ کے بارے میں۔ لکھا ہے عطیہ عین واو فے چھوٹی ہے، عطیہ اوفی رضی اللہ جابر رضی اللہ کے برجستہ شاگردوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ کا تعلق قبیلہ ہمدان سے تھا۔ آپ رضی اللہ کو تابعی ہونے کا شرف حاصل تھا، تیلف بے عین چھوٹی ہے، شرف حاصل تھا۔ آپ ایک بہت بڑے محدث تھے۔ آپ امام علی علیہ السلام کے زمانہ خلافت میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد بزرگوار کا نام سعد بن جنادہ تھا۔ آپ رضی اللہ اہل علم اور محبان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے، اور آپ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی ترویج و تبلیغ کے لیے ایران تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ کو حجاج بن یوسف کے حکم پر ایران کے حاکم نے مودت اہل بیت علیہ السلام کے جرم میں تشیع کی تبلیغ و ترویج کی پاداش میں پابند سلاسل کیا۔ آپ رضی اللہ کو خاندان ولایت و طہارت علیہ السلام کے ساتھ محبت کے جرم میں 400 کوڑے مارے گئے اور آپ کے سر کے بالوں کو تراش دیا گیا۔ عطیہ رضی اللہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن اور ناشر فضائل و مناقب امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ آپ نے علم و فضل کے دریا بہائے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کی اشاعت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اب ہم آگے ہیں پیج 481 پر۔ آپ رضی اللہ کا جابر رضی اللہ کے ہمراہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت کو جانا آپ کی جرت و شہامت اور اخلاص کو بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس پرآشوب زمانے میں کوفے میں محب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ کے میزبان بھی رہے۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 102 میں ہے کہ جس وقت عبداللہ بن زبیر نے خروج کیا اور ابن عباس رضی اللہ اور محمد بن حنفیہ علیہ السلام پر بیعت کے لیے دباؤ ڈالا تو عطیہ رضی اللہ نے 800 افراد کے ہمراہ اس پر چڑھائی کی۔ جب مکہ پہنچے تو تکبیر کہی اور ابن زبیر کو وہاں سے بھگا دیا۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں آپ کوفے میں قیام پذیر رہے اور کوفے ہی میں وفات پا گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جابر رضی اللہ کس ماہ و سن کی کس تاریخ کو زیارت امام علیہ السلام کے لیے پہنچے؟ یہ ایک سوالیہ جملہ ہے جو کہ ہیڈنگ بھی ہے۔ لکھا ہے تاریخ اسلام کی تحقیق، روایات کی چھان بین اور علماء اسلام کی تحریروں کو مطالعہ کرنے سے وضاحت میسر آتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ کس سال، کس مہینے اور کس تاریخ کو کربلا میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے پہنچے۔ اس سلسلے میں 5 اقوال ہیں۔ 1، حضرت
حضرت امام سجاد علیہ السلام اور کاروان اہل بیت علیہ السلام کے دوسرے افراد شام سے واپس کربلا 20 صفر 61 ہجری قمری آئے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ اور آپ رضی اللہ کے ساتھیوں کو امام مظلوم علیہ السلام کی قبر اتھر کے پاس پایا اور ان سے ملاقات کی۔ 2 واقعہ کربلا کے دوسرے سال 20 صفر کو چہلم کے روز یہ اتفاق ہوا تھا۔ 3 سن 62 ہجری کو 40 کے دن یہ ملاقات ہوئی۔ 4 حضرت جابر رضی اللہ اور آپ رضی اللہ کے ساتھیوں نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے چہلم 20 صفر 61 ہجری قمری پر قبر امام علیہ السلام کی زیارت کی تھی، لیکن جابر رضی اللہ کی اہل بیت علیہ السلام اہل بیت رسول سے چند دنوں بعد ملاقات ہوئی، کیونکہ وہ کئی دفعہ امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا گئے تھے۔ 5ویں نمبر پہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو کوفے سے نکلنے کے بعد شام جاتے ہوئے پہلے کربلا آئے۔ اسی روز شہدائے کربلا کا چہلم تھا اور اسی روز جابر رضی اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد وہ شام چلے گئے۔ اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ میرے نزدیک ان 5 اقوال میں سے چوتھا اور 5واں قول صحیح ہے۔ پیج 482 پہ ہم آ گئے ہیں، 483 بھی ساتھ ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کا ثواب۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہاں پر اس اہم نقطے کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قبر اتھر کی زیارت کے ثواب کے سلسلے میں کافی ساری روایات ہم تک پہنچی ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبر امام علیہ السلام کے سلسلے میں کافی تشویش و ترغیب دلائی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جابر رضی اللہ وہ عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہوئے اور سب سے پہلے زائر امام علیہ السلام بننے کا شرف پایا۔ آپ رضی اللہ اس عظیم سنت کے بانی اور موسس تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زری مقدس کے اوپر والے حصے پر آیا نور لکھنے کے بجائے سونے کے خالص پانی کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو لکھا گیا۔ انورٹڈ کاما میں ترجمہ، اے جابر رضی اللہ قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا، کیونکہ قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب 100 حج کے برابر ہے۔ مستجی، یہاں بریکٹ میں لکھا ہے مستجی، حج کے برابر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبر حسین علیہ السلام بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور کربلا کی سرزمین بہشت کی سرزمین ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے کتاب شہر حسین، صفحہ نمبر 472۔ کامل الزیارات، صفحہ نمبر 149۔ جویریہ بن العلا عین لام الف علا سے روایت ہے کہ اس نے بعض اصحاب سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ بروز قیامت خداوند تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے، سکرات موت اور مصائب قبر اس پر آسان ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ آپ علیہ السلام کی زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 101 اور صفحہ نمبر 77، حدیث نمبر 34۔ پھر لکھا ہے کہ حرس بن مغیرہ یا حرس بن مغیرہ، حرس سے ہے، مغیرہ نصری، نون سواد رے چھوٹی سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا بند تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر فرشتے معین فرمائے ہیں، جب کوئی قصد زیارت کرتا ہے اور غسل زیارت کرتا ہے تو اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آواز دیتے ہیں کہ اے زوار حسین علیہ السلام، تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، الوداع اے شہیدان راہ حق۔ لکھا ہے تفصیلات میں کہ حسینی علیہ السلام، حسینی کاروان مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام پہنچا، اسی طرح بہت شام سے مدینہ واپسی ہوئی، اور اسی طرح کل 4 وداع بنتے ہیں، ان میں سے ہر ایک وداع دل سوز اور رقت انگیز تھا۔ امام علی مقام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بعد وفا ساتھیوں نے مدینے میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر اطہر اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی ہاشم کے جوانوں اور سرداروں سے الوداع کیا۔ یہ سب اپنے ماتھوں پر شوق زیارت سجائے ہوئے اپنی منزل آخر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جس طرح یہ وداع اہل بیت علیہ السلام کہ بچوں، مزدوروں، عورتوں اور بوڑھوں اور جوانوں کے لیے جان سوز تھا، اسی طرح اہل مدینہ اور مدینے کے در و دیوار کے لیے بھی جان سوز تھا۔ اب یہاں پہ فارسی کا ایک شعر لکھا ہے، ترجمہ ہے کہ ہمیں موسم بہار کے بادلوں کی طرح رونے دو کہ دوستوں کی جدائی کے وقت تو پتھروں کے بھی آنسو پھوٹ پڑتے ہیں۔ انورٹڈ کوما یہاں پر کلوز ہو گیا اور اب لکھا ہے دوسرا وداع۔ روز عاشورہ امام مظلوم علیہ السلام کا اپنی بہنوں اور بیویوں، بھانجیوں، بھتیجیوں اور شہدائے کربلا کے لواحقین سے وداع کرنا، یہ وداع دونوں طرف سے جان سوز تھا۔ حقیقت میں یہ اہل حرم سے آقا حسین علیہ السلام کا وداع قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس وداع اور امام علیہ السلام کے سلام آخر نے زمین و زمان کو اور مکین و مکان ہر کسی کو کبیدہ خاطر کر دیا تھا۔ ہم آگے ہیں پیج 484 اور 485 ساتھ پڑھیں گے۔ تیسرا وداع لکھا ہے کہ اسیران اہل بیت علیہ السلام اور اہل حرم نے 11 محرم کے دن شہدائے کربلا کے پارا پارا جسموں کو اس وقت الوداع کیا کہ جب انہیں اسیر کر کے لاشوں سے گزارا گیا۔ قیدی آغاز سفر میں ہی پریشان ہو گئے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مصیبت اور الوداع کو سپرد کرتاس کرتے وقت قلم بھی کانپنے لگتا ہے۔ اور اب آگے لکھا ہوا ہے ہیڈنگ چوتھا وداع، لکھا ہے کہ جب کہ حضرت سید سجاد علیہ السلام، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور کاروان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے افراد شہدائے کربلا کے چہلم کے دن جب کربلا آئے تو انہوں نے 3 دن تک عزاداری امام مظلوم علیہ السلام منانے کے بعد قبور شہدائے کربلا کو الوداع کیا۔ پھر یہ کاروان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ آخری وداع بہت سخت تھا۔ اکثر مستورات کے شوہر حق و باطل کے اس سانحہ کربلا میں شہید ہو چکے تھے، بچے یتیم ہو چکے تھے اور وہ کاروان کے ہم سفروں کو بلا کر کربلا چھوڑ کر جا رہی تھی۔ یہ لوگ مدینے سے چلے تھے تو کاروان کے سربراہ آقا حسین علیہ السلام تھے، اور آج قافلہ حسینی علیہ السلام کی سربراہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ آج بی بی ام المصائب سلام اللہ علیہ اپنے کتنے پیاروں کو کربلا کی سرزمین پر چھوڑ کر الوداع ہو رہی تھیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ کیسی جانسوز حقیقت ہے کہ آج کاروان زینبی سلام اللہ علیہ حضرت امام حسین علیہ السلام، قمر بنی ہاشم، عباس علیہ السلام اور شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اکبر علیہ السلام کے بغیر مدینہ جا رہا تھا۔ ہائے کتنا کٹھن مرحلہ تھا۔ اب یہاں پر فارسی کے اشعار ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ ہر سفر سے لوٹنے والے اپنے وطن کو لوٹتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، سوائے اس قافلے والوں کے کہ جن کی آنکھوں سے خون دل رواں ہے۔ اے ساربان، تو ہم بیوہ عورتوں کے اونٹوں کو تیز نہ چلا کہ بے سر و سامان بیبیاں اور مردوں کے لیے شرمندگی ہے۔ اونٹ کو مت ڈانٹو کہ یہ سفر طے ہونے والا نہیں۔ ہم غمزدوں کے اشکوں سے اونٹوں کے قدموں کے نیچے سے کی مٹی گیلی ہو گئی ہے، ہمارا چمن خزاں زدہ اور پامال ہو گیا ہے، اور قیامت تک ہمارے چہروں پر غم کے آثار اور آنسو رہیں گے۔ انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے اشعار از منہاج الدمو الف لام دال میم واو عین، صفحہ نمبر 408۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی سکینہ بنت حسین علیہ السلام کا مرثیہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے قافلے والوں کو حکم دیا وسائل سفر بہم کرو اور کربلا سے مدینے کی طرف اونٹوں کو سفر کے لیے آمادہ کرو۔ جب کاروان اہل بیت مدینہ علیہ السلام کی طرف حرکت کرنے لگا یہ کاروان تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے بآواز بلند گریہ کیا اور مستورات سلام اللہ علیہ کو اپنے والد بزرگوار
علیہ السلام سے الوداع کہنے کے لیے طلب کیا۔ مستورات سلام اللہ علیہ نے امام مظلوم علیہ السلام کی قبر کے ارد گرد حلقہ باندھا۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنے والد کی قبر کو سینے سے لگایا۔ پھر یہاں لکھا ہے ترجمہ، ایک لائن عربی لکھی ہے اس کے ساتھ کہ سکینہ نے بابا کے غم میں سخت گریہ کیا اور نالہ و فریاد بلند کیا، نیز اس طرح مرثیہ پڑھا۔ اور یہاں پر مرثیے کے 2 اشعار ہیں جو کہ عربی میں ہیں، ترجمہ ہے، اور ہم پیج 486 پر آ گئے ہیں اور 487 بھی ساتھ ہے، پڑھیں گے۔ ترجمہ کہ اے کربلا آگاہ ہو کہ ہم اس عظیم پیکر کو تیرے سپرد کر کے جا رہے ہیں جسے بغیر غسل اور کفن کے دفن کیا گیا۔ اے کربلا، ہم روح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روح وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الوداع کر کے سجاد علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر حوالہ ہے معالی السبتین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا میں 3 دن گزارنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے مجبور ہو کر مدینہ جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام پھپھیاں، بہنیں، بچے اور دیگر ہستیاں اپنے اپنے شہیدوں کی یاد میں شب و روز گریہ کر رہی تھیں۔ وادی کربلا میں ہر طرف سے رونے کی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ بیبیاں ایک قبر سے دوسری قبر تک جاتی تھیں۔ اس دل سوز ماحول کا برداشت کرنا کافی مشکل تھا۔ حوالہ ہے مقتل الحسین مکرم، صفحہ نمبر 470۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوٹا ہوا قافلہ مدینے میں۔ لکھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا لوٹا ہوا قافلہ جب مدینہ پہنچا تو اس وقت قیامت خیز منظر تھا۔ جب کاروان کے افراد کی نگاہیں مدینے کے در و بام پر پڑیں تو سسکیوں، آہوں اور نالہ و فریاد کی صداؤں کا ایک ایسا تلاطم برپا ہو گیا جو رو کے رکتا نہ تھا۔ ہر خاتون نے مصائب پڑھے۔ ہم ذیل میں چند مشہور مرثیوں اور مصائب کو سپرد قرطاس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے ہیڈنگ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا مرثیہ۔ لکھا ہے یہ قافلہ مدینے کی طرف قدم بقدم آگے بڑھ رہا تھا۔ جس قدر مدینے کے نزدیک ہو جاتا رہا، جب پہلے قافلہ خوش ہونے کے بجائے غمگین ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب قافلہ مدینے سے نکلا تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علمدار، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام اور اون محمد علیہ السلام سب ساتھ تھے۔ لیکن اس وقت قافلے کی حالت یہ تھی کہ سید سجاد علیہ السلام کے علاوہ مردوں میں سے باقی کوئی نہ رہ گیا تھا۔ جب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی نگاہ مدینے کے در و بام پر پڑی تو آپ سلام اللہ علیہ کی آنکھوں کے سامنے نانا کی شہنشاہی اور سادات کی سرداری اور اب اہل بیت علیہ السلام کے اجڑنے اور دست بدست اسیر ہو کر کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں لائے جانے کے مناظر سامنے آ گئے۔ اس وقت آپ نے حزن و ملال سے اس طرح مرثیہ پڑھا۔ یہاں پر مرثیہ عربی میں ہے اور ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے کہ اے ہمارے نانا کے مدینے، تو ہمیں قبول نہ کر کیونکہ ہم رنج و غم اور حسرتوں کے ساتھ تیری طرف پلٹ رہے ہیں۔ اے مدینہ، تو ہماری طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے کہ ہم اپنے سربراہ کی شہادت و مصیبت سے غمگین اور پریشان حال ہیں۔ اے مدینہ، جب ہم یہاں سے چلے تھے تو ہمارے رشتہ دار اور وابستگان ہمارے ساتھ تھے، لیکن اب جب یہاں واپس لوٹے ہیں تو ہمارے مرد اور بیٹے بھائی ہمارے ہمراہ نہیں ہیں۔ اے ہمارے جد بزرگوار، ظالموں نے حسین علیہ السلام کو بڑی بے دردی سے قتل کیا اور خدا سے ان کے قرب و حضور کا بھی خیال نہ رکھا۔ اور اے ہمارے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دشمنوں نے اپنی آرزوؤں کو پورا کیا اور ان کے دل ہمارے مصائب کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ انہوں نے حرم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی رعایت نہیں کی اور انہیں بغیر کجاوا کے اونٹوں پر سوار ہونے کے لیے مجبور کیا۔
انورٹڈ کاما کلوز. یہاں پر حوالہ ہے ترجمہ نفس المحموم صفحہ نمبر 275 اور معالی السبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207 اور ناسخ التواریخ صفحہ نمبر 353. یہاں پر یہ تمام جو حوالہ جات تھے مکمل ہو گئے. پیج 488 پر آپ سے اجازت چاہیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ہیڈنگ پڑھیں گے کہ مدینے والوں کے نام بشیر کا پیغام. اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ کیونکہ ہم پیج نمبر 488 پر ہیں اور جبکہ کتاب کے کل صفحے 524 میرے خیال ہے، میں دیکھ کے بتاتی ہوں، 524 ہیں، تو یہ ہم اگلی 2 نشستوں میں انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. وہ دونوں نشستیں بہت بڑی نہیں ہوں گی. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.